بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ موکلوں اور تعویذوں کے ذریعے کس طرح انسانوں پر ابلیس کی حکمرانی قائم کی جا رہی ہے اور انسانوں کو جو ہے شیاطین کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ یہ کام مزاروں، درباروں اور اسی طرح جو ہے عامل، فقیر، پیر اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ عام کر رہے ہیں۔ چرسی موالی لوگ جو ہے، جو اپنے آپ کو روحانی معالج کہتے ہیں، یہ سب لوگ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے، مساجد، مدارس اور جامعات جو دین سے وابستہ ادارے ہیں، وہاں پر بھی ایسے روحانی معالج سرگرم ہیں اور جو لوگوں کو ایسے تعویذ دے رہے ہیں جن تعویذوں میں قرآنی آیات کے ساتھ شیطانی منتر لکھے ہوئے ہیں۔ ہندسوں کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن سے جو ہے شیاطین کو باقاعدہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور اس کے جسم کے مالک بن جاؤ اور اس کا مسئلہ یہ جو ہے وہ حل کر دو۔ شیاطین جو ہے وہ جاتے ہیں اور وہ جا کر جو ہے اس کا مسئلہ تو حل کرتے ہیں، لیکن اس آدمی کے اوپر جو ہے ساری زندگی کے لیے اپنی حکمرانی قائم کر دیتے ہیں اور وہ انسان جو ہے غلام بن کر رہتا ہے اور اسے وہ جب چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، اس سے پہلے تو لطف اندوز ہوتے ہیں اور اسی طرح اس سے اپنے مفادات کو نکالتے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں۔ پھر جب ان کا دل بھر جاتا ہے یا انہیں کوئی ان سے خطرہ محسوس ہوتا ہے یا کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پھر وہ ریئیکشن کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، وہ انہیں جسمانی بیماری لگا کر یا ذہنی توازن خراب کر کے انہیں خودکشی پر ابھارتے ہیں یا پھر گھر سے بھگا دیتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے بیمار رکھ دیتے ہیں اور کئیوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کروا دیتے ہیں، جسے خودکشی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ویڈیو میری دعوت ہے ان تمام روحانی معالجین کے لیے کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کریں اور صرف قرآن و حدیث کے مطابق، جو طریقہ قرآن و حدیث نے بتایا اس کے مطابق علاج کرنے پر اکتفا کریں۔ اور جو روحانی معالجین ان چکروں میں پڑ گئے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم توبہ کریں گے تو ہمارے موکل ہمیں قتل کر دیں گے یا ہماری فیملی کو بیمار کر دیں گے یا انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ کر دیں گے، تو وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ تعالی میرے پاس چل کر آ جائیں تو میں انشاءاللہ تعالی جو ہے اللہ تعالی نے ہمیں قرآن کی بدولت ایسا علم مکمل دے دیا ہے کہ ہم روحانی، نفسیاتی اور جسمانی تمام بیماریوں کا مکمل میڈیکل علاج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شیاطین سے کبھی گھبرانا نہیں ہے اور اس چیزوں کو بالکل چھوڑ دیں۔ باقی عام لوگوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ایسے تمام تعویذ جن کے اندر جو ہے قرآن کریم کی آیات توڑ کر لکھی ہو یا حروف مقطعات لکھے ہوں، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے قرآن کریم کی آیات جو ہے کچھ الفاظ یہاں سے لے لیے گئے ہوں اور کچھ الفاظ وہاں سے لے لیے گئے ہوں، اور اسی طرح جو ہے قرآن کریم کے الفاظ کو جو ہے الٹا لکھا گیا ہو، تو ایسے تمام تعویذ جو ہے وہ شیطانی تعویذ ہے، کیونکہ ان تعویذوں میں شیطانوں کی ہدایات کے مطابق قرآن کو استعمال کیا گیا ہے اور پھر ان کے اوپر ایسا منتر پڑا گیا ہے جن سے جو ہے شیطان کی عبادت ہوتی ہو۔ اسی طرح وہ تعویذ جن میں دیکھنے میں تو لگتا ہے آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے ساتھ چیزیں دے دی جاتی ہیں، لونگ کے دانے دے دیے جاتے ہیں یا کچھ اور دے دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو جلائیں، تو یہ سب کے سب جو ہے شیاطین عمل ہوتے ہیں۔ اور جب آپ ان کو جلاتے ہیں تو آپ خود سگنل دے رہے ہیں کہ شیطانوں آ جاؤ میرے گھر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میرا جسم، میں تمہیں اپنا جسم تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ ایسے کیسز میرے پاس آئے اور مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ مدارس اور جامعات کے لوگ کس طرح یہ کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن و حدیث میں کوئی ایسا تعویذ کا ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3883، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3530، صحیح مستدرک حدیث نمبر 7505، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 3615 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ جو تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے ہر اس انسان کو جو تعویذ لٹکاتا ہے۔ صحیح المستدرک حدیث نمبر 7501، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6086، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 17440 ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا نہ کرے، اور جس نے کوئی دھاگا باندھا اللہ اس کا دکھ دور نہ کرے۔
مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 17458 میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ بس تعویذ پہننا اور دھاگے لٹکانا یہ شرکیہ عمل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ لٹکانا یہ سب شرک ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3883، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3530 میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے اہلیہ کو سمجھایا جو ایک یہودی کے پاس جا کر دم کرواتی تھی تو اور کہتی تھی جب میں اس سے دم کرواتی ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے اور جب تم یہودی کے پاس چلی جاتی ہو تو وہ تمہارے سے تکلیف دور کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ تم اس کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ پڑھ لیا کرو، اذهب الباس رب الناس اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقاما۔ مسند احمد میں ایک اور روایت ہے حدیث نمبر 16969 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آپ نے تب سب سے جو ہے بیعت لے لی اور اس آدمی سے بیعت نہیں لی جس نے اپنے ہاتھ میں جو ہے ایک دھاگا باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اسے کاٹو، اور کاٹنے کے بعد اس کی بیعت لی اور اسے کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی دھاگا باندھا تو اس نے شرک کیا۔ یہ احادیث اور اسی طرح باقی تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ پہننا اور ہاتھ پر دھاگا باندھنے کی حمایت نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے اسے ہمیشہ شرک قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تعویذ کو شرک سمجھتے تھے۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی صحابی یا کسی تابعی نے کہا ہو اس طرح کا تعویذ پہن لیں آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں لگے گی، یا آپ ایسا کر لیں کہ یہ دھاگا باندھ لیں تو آپ کے قریب کوئی بیماری نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بھی یہ مانتے تھے کہ یہ تعویذ اور دھاگے جو ہے یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے اور نہ ہی ان کے ذریعے سے کسی نفع و نقصان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جو انفرادی واقعات ایک دو ملتے ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ خلاصہ میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں کہ چھوٹا بچہ جو صبح شام کے اذکار نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، تو ایسے بچے کو محفوظ بنانے کے لیے اگر تعویذ قرآن کی آیت سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مسنون دعا جو صحیح سند سے ثابت ہے اسے لکھ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ کوئی بیماری ایسی لگ جائے، جسمانی بیماری، تو آپ اس کا علاج کرواتے وقت جو ہے قرآن سے بھی اس کا علاج کریں، اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ بیماری میں جو ہے شیطان نے سپلائی لائن بحال رکھی ہے، یعنی وہ مسلسل اس بیماری کو بڑھائی جا رہا ہے اور آپ اسے روکنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ تعویذ کا جواز نکل آتا ہے اور اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو ہے تعویذ شرک وہ ہے جو بیماری آنے سے پہلے پہنا جائے، لیکن اگر کوئی مخصوص بیماری آ گئی ہے اور جب قرآن سے اس کا علاج کر رہے ہیں تو پھر علاج کرتے وقت جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری کنٹینیو ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جواز ملتا ہے کہ اس کا تعویذ جو ہے وہ پہن لیں۔ اسی طرح جو امام احمد رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کیا وہ اپنے بیٹے کے گلے میں تعویذ ڈالتے تھے، تو وہ بھی اسی ضمن میں تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خواتین کو جو تعویذ لکھ کے دیتے تھے۔ اب مثال کے طور پہ ایک عورت ہے اکیلے رہ رہی ہے تو رات کے وقت شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس کو دعائیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا یا وہ پڑھ نہیں سکتی، تو ایسی عورت کے لیے جو ہے وہ تعویذ کی گنجائش نکلتی ہے کہ اسے قرآن سے آیتیں لکھ کے دے دی، ٹھیک ہے، وہ ان کو جو ہے اپنے ساتھ رکھ لے رات کے وقت، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون کی نارمل ڈلیوری نہیں ہو رہی تھی اور جسمانی طور پہ سارا کچھ کر لیا گیا تو وہ روحانی بلاکج بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر جو ہے اس خاتون کے لیے جو ہے قرآن کی آیتیں لکھ کے دی اور اس سے پھر اس کو غسل کروایا گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ نارمل ڈلیوری ہو گئی۔ یہ چند واقعات ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ اسلاف نے جو ہے مخصوص حالتوں کے اندر جو ہے تعویذ پہننے کو جو ہے انفرادی واقعات میں جائز قرار دیا ہے، لیکن کسی ائمہ نے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے
کبھی بھی ایسے تعویذوں کو جائز نہیں قرار دیا جن میں حروف مقطعات لکھے ہوں، جن کے اندر جو ہے ہندسے لکھے ہوں، جن کے اندر جو ہے آیتوں کو توڑ توڑ کے لکھا ہو، جن کے اندر آیتوں کو جو ہے آدھے الفاظ ایک آیت سے لے لیے، آدھے الفاظ دوسری آیت سے لے لیے۔ جو شیطانی تعویذ آج کل لوگ دے رہے، ان تعویذوں کی کہیں پہ بھی حمایت نہیں ملتی۔ تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے، اور اگر انہیں ان چیزوں کا علم نہیں تھا تو اب وہ توبہ کر لیں، اور اگر وہ شیاطین سے ڈرتے ہیں اور انہیں یہ ڈر ہے کہ ابلیس یا ان کے موکل انہیں نقصان پہنچائیں گے اگر انہوں نے شیطان کے یہ کام کرنے چھوڑ دیے، تو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس ہے، قرآن کریم، اس سے بڑی میڈیسن کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا علاج نہیں کر سکتے قرآن کریم سے، اور کئی ایسی بیماریاں ہیں جسمانی جن کا علاج جو ہے روحانی اور نفسیاتی طور پہ آپ نہیں کر پاتے، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ الحمدللہ میرے پاس چلے آئے، میں انشاءاللہ تعالی جس حالت میں بھی ہو، جتنے مرضی ابلیس کے لشکر ہو، شیاطین ہو، ہم الحمدللہ قرآن کریم کی طاقت سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو قرآن کریم کی آیات سے جو ہے ختم کرتے ہیں۔ ہمیں موکلوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں شیاطین سے مدد لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی نورانی بزرگ ہیں یہ سب ابلیس کے جو ہے چیلے ہیں اور اعلی کار ہیں۔ آج لوگوں کو بہت دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نورانی بزرگ ہے، ہمارے پاس نیک جنات ہے۔ کوئی نیک جنات نہیں ہے، یہ سب شیاطین کا عمل ہے، ابلیس ہے۔ صرف اور صرف شرعی طریقہ علاج وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ قرآن کریم پڑھو اور قرآن کریم کے ذریعے علاج کرو۔ اور اگر کہیں شیاطین جو ہے بلاکج کر دیتے ہیں، آج کل تو جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں عام ہیں شیاطین کی طرف سے جو ہے، اور یہ دن بدن پھیلتی جائے گی جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا ہے۔ تو ان کا طریقہ علاج بھی ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہوگا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ توبہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کو اور آپ کی فیملی کو، آپ کو ڈر لگتا ہے اپنے موکلوں سے، یا آپ ابلیس سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ فری میں تعویذ جو لوگوں کو دے رہے شیطان کے کہنے پہ اگر ہم نے یہ سلسلہ بند کر دیا تو اس سے ہمیں شیاطین جو ہے نقصان پہنچائیں گے، تو ان سے مت ڈریں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور یقین کے ساتھ دین کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آخر میں پھر درخواست کروں گا، خدا را ایسے کوئی تعویذ کسی کو مت دیں جو شیاطینی تعویذ ہو، اور صرف قرآن کی آیات لکھ کر دیں ان لوگوں کو جو بچے ہیں، اور جو بڑے ہیں نوجوان ہیں ان سے کہیں کہ خود پڑھیں، خود ان اذکار کریں اور یہ دعائیں یاد کریں۔ اگر وہ یہ دعائیں یاد کرتے ہیں اور اذکار کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ان کو کوئی جسمانی بیماری لگ جاتی ہے یا کوئی نفسیاتی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ اس کا علاج کریں، قرآن کریم سے اس کا علاج کریں اور اس کا دم کروائیں، اور قرآن کریم کی جو ادویات ہیں ان کو استعمال کریں۔ اسی طرح اگر نارمل ڈیلیوری نہیں ہو رہی تو مکمل طور پہ قرآن کریم کی زندگی اور اس کی لائف اسٹائل کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے تمام بیماریاں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، صرف جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کراتے ہیں اور روحانی بلاکج کو ختم نہیں کرتے، تو اس میں غلطی آپ کی ہے، تو قرآن کریم کی غلطی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے وہ طریقہ کار اختیار کیا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اختیار کرتے تھے کہ اپنی ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ سب سے پہلے قرآن سے کرتے تھے۔ ہم نے آج قرآن کو سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، غربت، پریشانی اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں اور ہر کام میں جو ہے قرآن کو سب سے پہلے رکھیں، چاہے ہماری کوئی بیماری ہو، چاہے ہماری نارمل ڈلیوری ہو، چاہے ہمارا کوئی اور مسئلہ ہو، قرآن کو ہم مقدم رکھیں اور روحانی علاج کو جو ہے قرآن سے مسلسل جاری رکھیں، کیونکہ شیاطین جو ہے وہ ہر وقت ہم پر حملہ آور ہے۔ ہماری مدد صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے اور نہ ہی کسی سے مدد مانگے، اور اسی طرح جو ہے ہر کام میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو رہا ہے کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو جب آپ مقدم رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر مسئلہ آپ کا حل ہوتا جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علاج کریں گے اور شیاطین کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تو آپ کی بیماریاں جو ہے خود بخود ختم ہوتی جائے گی، اور شیاطین جو ہے وہ آپ کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے۔
لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے اور لوگوں کو کہنے کے مطابق چلیں گے تو پھر آپ بیمار رہیں گے. جیسا کہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، کئی لوگ ہیں جو ہے وہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، کیونکہ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن نے جو میڈیسن بتائی ہے وہ اسے استعمال نہیں کرتے، صرف پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں اور قرآن سے اپنا علاج نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیمار رہتے ہیں. تو اس کے اندر قرآن کا قصور نہیں ہے، اس کے اندر ان کا قصور ہے. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.